الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بڑی ہستی اور سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ دنیا میں محسن انسانیت بن کر آئے، آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جہاں قرآن شروع ہوتا ہے وہاں پر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ کتنے جہاں ہیں، کتنے عالم ہیں، مفسرین نے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے کہا 18,000 عالم ہے، کسی نے کہا 40,000 عالم ہے، کسی نے کہا 80,000 عالم ہیں۔ فرمایا جتنے بھی عالم ہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، ان سب کا پروردگار اللہ ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ آپ رحمت للعالمین ہے، تو جہاں ہم نے یہ کہا کہ جتنے بھی عالم ہیں سب کا پروردگار اللہ ہے، تو وہیں ہم یہ بھی کہیں گے کہ جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کی تعریف ہم زبان سے نہیں کر سکتے، یعنی الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ سرکار کی تعریف کریں۔ شیخ سعدی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے خوبصورتی والے، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے روشن چہرے کے طفیل میں اللہ نے چاند کو بھی روشن کیا ہے۔ فرمایا ہماری زبان سے ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بہت بڑی ہے اور بابرکت ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ یہی قصہ مختصر۔ جب اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ذات بابرکت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ حق کیا ادا کریں گے؟ ویسے ہم دنیا میں ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ نبی نے اور جتنے پیچھے نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کا یہ طریقہ رہا کہ درود پڑھ کر سرکار کا حق ادا کرو۔ کچھ نہ کچھ تو حق ادا ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ درود کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، جبکہ اللہ تو معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا ایک الگ طریقہ ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور فرمایا میرے فرشتے وہ بھی درود بھیجتے ہیں ہمارے نبی پر۔ ایمان والوں سے کہا آپ بھی درود بھیجو۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجو نبی پر اور سلامتی بھی بھیجو۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے، فضیلتیں بھی ہیں حدیث شریف میں۔ فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے پر اتنی فضیلت ہے۔ آج کل سبھی لوگ رحمت کے محتاج ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم درود ہی نہیں پڑھتے، اور یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، سید الایام ہے، اور آپ سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو فرمایا دنوں کے سردار یعنی جمعہ کے دن نبیوں کے اور تمام انسانوں کے سردار پر درود بھیجا کرو، کثرت سے بھیجو۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور ان سے بہت پہلے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کثرت یعنی زیادہ، کتنا زیادہ؟ فرمایا گئی جو رات یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کو ملا کر کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود پڑھو۔ کثرت کا اعلیٰ درجہ بھی ہے جو عام طور پر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نقل کرتے ہیں۔ کثرت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود پڑھو، کم سے کم درجہ ہے 300 مرتبہ پڑھو۔ آج کل گھروں میں جھگڑے، گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں چین نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، اور گھروں میں اور بہت ساری مصیبتیں ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں اترتی ہے گھر میں۔ گھر کے 5 افراد ہو، صبح و شام 100 مرتبہ درود پڑھنے کا نظام بنا لے تو صبح میں 500 مرتبہ اگر گھر میں درود پڑھا جائے گا تو 5000 رحمتیں اترے گی، اور رات کو پڑھا جائے گا تو رات میں 5000 رحمتیں اترے گی۔ اندازہ لگائیے اس گھر میں کیا جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں کیا فتنے کھڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں اتنی رحمتیں اترے گی اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ پیچھے بہت سارے ہمارے بڑے اللہ والے گزرے ہیں جو بہت زیادہ درود پڑھتے تھے۔ کتنا پڑھتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے بزرگان دین بھی گزرے ہیں جو ایک ایک دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ ایک دن میں ان کے معمولات میں شامل تھا درود پڑھنا۔ کیا ہوتا تھا؟ اس کی برکتیں کیا ہوتی تھی؟ فرمایا روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا کرتا تھا۔
آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے سرکار کی خواب میں زیارت ہو جائے، جبکہ پریشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سرکار کی زندگی کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اور بات یہ کرتا ہے کہ خواب میں سرکار کی زیارت ہو جائے۔ بھائی زیارت اگر دنیا میں نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، آخرت میں سرکار کا ملنا طے ہے، لیکن کر کے تو صحیح، دیکھ تو صحیح، اعمال تو کر۔ اگر آج تو نے نیک اعمال نہیں کیے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ہاں اگر زیارت نہیں ہوئی تو اس کا بدل ہے، اوپر ملے گا، وہاں زیارت نصیب ہوگی۔ لیکن دنیا میں اگر تو نے نافرمانیاں کی، سنتوں کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، سرکار کا دل دکھایا، تو یہ تو گناہ ہے، اور جب گناہ ہے ہو سکتا ہے جہنم میں جائے، تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہاں زیارت بھی نہیں ہوگی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے کے باوجود حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے سرکار کی زیارت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں معذور تھی، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے سرکار کو دیکھنے تک نہیں گئے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اطاعت اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اور اللہ کے رسول نے بلکہ خود قرآن میں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہت بڑا درجہ ہے۔ ادھر میرے سامنے ماں کی خدمت ہے جو کہ معذور ہے، دوسری طرف نبی کی زیارت ہے، کیا کروں میں؟ فرمایا ماں کی خدمت پہلے ہے، سرکار کی زیارت دنیا میں نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، آخرت میں ملنا طے ہے۔ اس لیے سرکار کی زیارت کرنے نہیں گئے۔ بعض جگہوں پر یہ ملتا ہے کہ گئے تھے لیکن نہیں دیکھ پائے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ نہیں جا پائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف ایک ایک دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے تھے، ہمارا حال یہ ہم 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتے ہیں۔ درود کی بہت برکتیں۔ دلائل الخیرات ایک بہت اچھی کتاب ہے درود شریف کی۔ اکثر یہ واقعہ حضرت مفتی کلیم صاحب لوہاروی دامت برکاتہم نقل کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب کے مصنف ہے محمد ابن سلیمان جزولی، مراکش کے رہنے والے تھے، آج کل اس کو موروکو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، مسجد کے قریب پہنچے، وضو خانے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، تو کنواں قریب میں تھا، سوچا کہ یہاں سے وضو کر لیں اور وضو کر کے مسجد چلے جائیں، لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی، پانی بہت نیچے تھا، قریب میں ایک گھر تھا۔ ان گھر والوں سے کہا کہ بھائی ڈول اور رسی ہے یا نہیں؟ تو وہاں سے ایک لڑکی باہر آئی، اور وہ لڑکی نے آ کر پوچھا آپ کون ہیں، نام بتائیے۔ اور ایسے موقع پر انسان اپنا نام اس لیے پیش کرتا ہے کہ شاید نام کی وجہ سے کام جلدی ہو جائے۔
فرمایا میں محمد ابن سلیمان جزولی ہوں۔ تو وہ لڑکی نے کہا وہی جو مراکش کے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں؟ کہا جی ہاں وہی۔ کہا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کو ڈول اور رسی کی کیا ضرورت ہے؟ پانی تو ایسے ہی باہر آ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ مذاق مت کیجئے، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے پانی چاہیے۔ کہا ڈول رسی کی ضرورت نہیں ہے، کہا ایسے ہی پانی آ جائے گا؟ کہا دیکھو ابھی آ جائے گا۔ اور اس لڑکی نے تھوکا کنویں کے اندر، جیسے ہی تھوکا پانی اوپر آ گیا۔ وہ ایک دم حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا ہے بہن، یہ کیا کر دیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب میں وہ تاثیر ڈالی ہے کہ میں جیسے ہی ڈالتی ہوں پانی اوپر آ جاتا ہے۔ تو کیا کیا ہے آپ نے؟ کہا میرا یہ عمل ہے کہ میں رات کو جب سونے کا وقت آتا ہے، میری والدہ مجھے سونے نہیں دیتی جب تک کہ میں 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لوں۔ جب 1000 مرتبہ درود پڑھ لیتی ہوں پھر مجھے میری والدہ سونے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے لعاب میں وہ طاقت ڈالی ہے کہ میں جیسے ہی تھوکتی ہوں پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا ماحول ہوگا، کیسے گھروں کے ماحول تھے کہ جہاں بچے 1000 مرتبہ رات کو درود پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ آج کل کا ماحول موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، گیم کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں، درود کی تو بات بہت دور رہی۔ تو میرے بھائیوں، گھروں کے مسائل، گھروں کی پریشانیاں یہ بہت زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں بہت کی اور سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کو بھی معمول بنانا چاہیے کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ درود پڑھوں گا اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھوں گا۔ درود کون سا پڑھنا ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک طریقہ تو سامنے ہے، فرمایا نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، اس میں ہے السلام علیک ایھا النبی، یہاں نبی پر سلام بھیجتے ہیں ہر نماز میں۔ کہا تھا وسلموا تسلیما، سلامتی بھیجو، تو وہ تو ہر نماز میں بھیجتے ہیں۔ اور فرمایا فصلوا علیہ، درود بھیجو۔ کون سا درود؟ فرمایا نماز میں التحیات کے بعد وہ درود بھی پڑھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے ایمان والو درود کثرت سے پڑھو، درود پڑھو اللہ کے نبی پر، اور ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو محمد پر درود بھیج۔ ادھر اللہ یہ فرماتے ہیں تم نبی پر درود بھیجو، ادھر ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تو بھیج۔ یہ تو مذاق والی بات ہو گئی۔ سوال ہوتا ہے یہاں پر بھائی، جیسے میں یہ کہوں آپ سے کہ بھائی پانی لے آئیے، آپ کہیں گے آپ لے آئیے، تو یہ تو مذاق ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فصلوا علیہ، اے ایمان والو درود بھیجو نبی پر، اور ہم درود کیسے بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج نبی پر۔ علماء نے لکھا اس لیے کہ اللہ میرے پاس وہ طاقت نہیں اور وہ الفاظ نہیں کہ میں نبی پر درود بھیج سکوں، تو ہی بھیج دے نبی پر درود۔ ہم گویا اللہ سے جو ہے درخواست کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں آپ پر درود بھی نہیں بھیج سکتے۔ فرمایا ہم بھی درخواست کرتے ہیں اے اللہ آپ ہی میرے نبی پر درود بھیج دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، کثرت سے درود پڑھنے کے عادی بن جائیے۔
جتنا ہو سکے اپنے آپ کو درود پڑھنے کا عادی بنائیے۔ یہ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، بہت مبارک دن ہے، سید الایام ہے۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا ہفتہ اس دن سے شروع ہوتا ہے، جمعہ سے۔ کوئی کہتا ہے سنیچر سے شروع ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اتوار سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے جمعہ کے دن سے ہفتہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا مبارک دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن آدم علیہ السلام کے بدن میں روح پھونکی گئی۔ بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس دن کے ساتھ، اس لیے فرمایا کہ اس دن میں چونکہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، ہمیں چاہیے تمام نبیوں کے سردار پر درود بھیجیں۔ بہرحال آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم آج کل نبی پر درود نہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک نبی کے حق کو ادا کرنے کا چھوٹا سا طریقہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، جتنا ہو سکے کثرت سے بھیجیں، جتنا ہو سکے مقدار کو بڑھائیں اور سرکار کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب